بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک قاتل آدمی اور ایک گائے کا ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوفی وائس ٹی وی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اہم واقعے کی جانب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شریف اور کمزور آدمی رہتا تھا اور اللہ کے سامنے دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب کو غیب کے ذریعے رزق عطا فرما اور مجھے محنت مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ میں بہت کمزور ہوں، بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا۔ پاؤں والا تو چل کر روزی کما سکتا ہے، لیکن جس کے پاؤں نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اے اللہ سب کی سننے والے، میں تو تجھ سے بس منہ سے ہی مانگ سکتا ہوں۔ یعنی وہ دعا کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا، وہ محنت نہیں کر سکتا تھا، بس پھر وہ اسی طرح کی دعا کرتا رہتا۔ لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے کہ اللہ نے ہر انسان کی روزی محنت مشقت سے ہی رکھی ہوئی ہے، اور یہ آدمی ہے کہ محنت ہی نہیں کرتا اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے مگر وہ کسی کی نہیں سنتا اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا۔ اس شخص نے دعاؤں رونے دھونے کی حد کر دی۔ ایک دن اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں کہ اچانک زور سے دروازہ کھلا اور اس کے گھر میں ایک گائے گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں باندھ دیں اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی اور اسے ذبح کر دیا اور کسائی کو بلا کر اس کی بوٹیاں کرنے کا حکم دے دیا۔ گائے کا مالک گلیوں میں اپنی گائے کو تلاش کر رہا تھا اور گائے کو تلاش کرتے کرتے اس آدمی کے گھر جا پہنچا۔ آ کر اس نے کیا دیکھا کہ اس کی گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ گائے کے مالک نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کر دیا تم نے؟ یہ تو میری گائے تھی، تمہیں کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا والے آدمی نے بولا، سنو بھائی، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ میرا رزق میرے تک لے آئے، اور اس نے میری دعا قبول کر لی جو سب کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر گائے کا مالک غصے میں آ گیا۔ اس نے اسے پہلے بہت مارا، پھر اس کی گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے مالک کی ساری بات سنی اور اس کے حق میں جواب دے دیا۔ کہا، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جو دعا مانگنے والا آدمی تھا وہ بزرگ تھا۔ وہ اپنی بزرگی کی حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں نے اپنی دعا کی تکمیل کے لیے کتنی راتیں رو رو کر گزاری ہیں، دعا مانگنے میں کتنے لمحے گزارے ہیں، اور میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ تو میری دعا ایک دن ضرور سنے گا۔ جب میں نے تیری مراد پائی تو یہ نافرمان مجھے شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ، میں ہمیشہ تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو میری پردہ پوشی کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر بھی موم بن جائے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نرم دل اور بھی نرم پڑ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک کو کہا کہ اس بات کا فیصلہ اگلے دن کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت کا حق دروازہ بند کر دیا۔ عبادت کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے پیارے پروردگار، مجھے حقیقت سے آگاہ کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی پر سارے راز افشاں کر دیے۔ ان کو سب سمجھ میں آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگلے دن ان دونوں کو طلب کیا گیا، یعنی بلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا اور گائے کے مالک کو کہا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اسے معاف کر دے۔ اللہ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تم اپنی گائے کی طرف سے صبر کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی بدبخت نے کہا کہ کیا اب کوئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے انصاف کے چرچے اور شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہیں، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنی ساری جائیداد اس بوڑھے کو دے دو، ورنہ تیری بہت رسوائی ہوگی، اور کوئی عجب نہیں کہ تم نے جتنے ظلم کیے ہیں وہ سب بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ کہ آدمی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی تو سر پر خاک ڈالنے لگا اور کہا کہ آپ نے اچھا فیصلہ سنایا، آپ نے مجھ پر زیادتی کی حد کر دی۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تمہاری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بویا ہے اسے کاٹ۔ گائے والا آدمی اپنا سر پتھر سے پھوڑنے لگا
لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کیسا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام سب لوگوں کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے درخت کے نیچے لے گئے اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے لیکن اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ یہ آدمی اس آقا کا غلام تھا، اس نے ساری جائیداد مال و دولت کی وجہ سے اپنے آقا کا قتل کر دیا۔ یہ مظلوم دعا کرنے والا آقا کا بیٹا ہے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آقا کو مار دیا اور آج تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ظالم کہہ رہے ہیں۔ تم نے اس مقدمے کے لیے فیصلہ مانگا تھا، میرے اللہ نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ہاں بے شک اللہ حقیقتوں سے آگاہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا تھا جس طرح اس آدمی نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ تم نے اپنی چھری یہاں گڑھا کھود کر دفن کی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، اس کے اندر سے ایک آدمی کی کھوپڑی اور ایک لمبی سی چھری نکلی۔ وہ گائے والا آدمی یعنی جو گائے کا مالک تھا کانپنے لگا کیونکہ اس میں وہی قاتل تھا۔ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، چھری پر اس آدمی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ دوستو، اگر گائے کا مالک پہلے ہی اپنی گائے کے ذبح ہونے پر صبر کر لیتا تو اس کے ظلم کبھی سامنے نہ آتے، لیکن خود اس نے اپنی بربادی کی۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر آپ جھوٹ اور ظلم کا سہارا لیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ایک دن آپ ضرور شرمندہ ہوں گے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اس نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ نگہبان۔